بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کل جو بات چل رہی تھی اسی کو پہلے مکمل کر لیتے دعا کے تعلق سے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا مانگنے کے اصول کو بیان کیا۔ اس طریقے سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، دعا کرنی ہے۔ دو اصول اس کے بیان فرمائے، تضرعا و خفیہ۔ ایک تو عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر تذلل کے ساتھ اللہ کے دربار کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا کہ اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں۔ تضرع اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بالکل مٹا دینا، اپنے آپ کو، اور ویسے بھی اللہ کے سامنے ہماری کوئی ویلیو ہے، کوئی وقار، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز خفیہ، کہ پوشیدہ آہستگی کے ساتھ، کہ تمہارے اور اللہ کے سوا کوئی سن نہ سکے، اس طریقے سے دعا کرنا۔ اور دعا کے الفاظ جو ہم مانگ رہے ہیں اس کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ جو دعا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں وہ ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ بسا اوقات جو ہے آدمی عربی کے اندر دعائیں یاد کر لیتا ہے، عربی کے اندر اس کو دعا یاد ہوتی ہے، لیکن ایک بھی دعا کا مطلب اسے پتہ نہیں ہوتا، ایک بھی دعا کا معنی اس کے علم کے اندر نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ بس دعا کی کتاب ملی، دعائیں رکھ لی اور جو یاد ہو گئی۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کیا دعا کر رہا ہوں، تو پھر وہ دعا قبول کیسے ہوگی؟ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیسے جا کے کھڑے رہ جاتے ہیں چپ چاپ، جو من میں آیا وہ بول دیا، جو من میں آیا وہ بول دیا۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی تمہیں چاہیے کیا وہ تو بتاؤ، تمہیں چاہیے کیا یہ تو بتاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ نہیں کہ تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ نہیں، ورنہ تو ہر دعا کے اوپر ہم آمین کہیں گے، ہر دعا کے اوپر آمین کہیں گے۔ بہت ساری دعائیں ہمیں یاد ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہر ایک کو یاد ہوگی کہ نہیں یہ دعا؟ ہر ایک کو ایک نارمل دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، اور بڑی جامع اور معنی دعا ہے، بڑی جامع اور معنی دعا ہے، لیکن اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم دعا کے اندر کیا مانگ رہے ہیں، ہم رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ربنا کا مطلب کیا، آتنا کا مطلب کیا، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مانگ رہے اللہ سے؟ کچھ علم نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی دعا رکھ لیتے ہیں، ربنا فاغفر لنا وادخلنا فی جہنم یا ارحم الراحمین۔ بولو آمین۔ اس کے اوپر بھی آمین کہیں گے اب، اس کے اوپر بھی، حالانکہ میں نے کیا بولا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کیا بولا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے دعا مانگوا ہے ربنا فاغفر لنا وادخلنا فی جہنم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کے اندر داخل فرما۔ لیکن اس کا معنی کرنا پڑتا ہے، اس کا معنی کرنا۔ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، عربی زبان کیسی ہے؟ بڑی نازک زبان ہے، اس لیے جو بھی ہم دعا یاد کریں سب سے پہلے اس کا مطلب بھی یاد کریں، اس کا معنی کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کے معنی کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر کیسا ہوگا؟ ایک ہمارا ہندوستان کا آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں سے کھڑا کھڑا گٹکے کھا رہا ہے، ماوا بنا رہا ہے، وہاں کھڑے کھڑے ماوا بنا رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، تو وہ عرب نے دیکھ لیا اس کو، وہ عرب نے اس کو دیکھ لیا تو عربی زبان کے اندر اس کو سمجھایا، عربی زبان کے اندر ھذا حرام یا اخی ھذا مکروہ عند ذلک عند بیت اللہ۔ تو وہ ایک نظر سے اس عرب کو دیکھ رہا ہے ہندوستان، پتہ نہیں کیا بول رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے۔ اب وہ جب عرب چلا گیا اپنے دوست کو کہہ رہا ہے ہمیں تو آج پتہ چلا کہ ماوا خانے کی بھی کوئی دعا ہوتی، ہمیں تو
آج پتہ چلا کہ ماوا خانے کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے، عرب نہیں سکھائی، اور دعا نہیں تو یہ سمجھا رہا تھا، وہ بول رہا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے بیت اللہ کے سامنے کھا رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے جو بیت اللہ کے سامنے کھا رہا ہے. اس کو لگا کہ یہ دعا سکھا رہا ہے. کیا لگا اس کو؟ کہ ماوا خانے کی بھی کوئی دعا ہے ماشاءاللہ. ایسا ہوتا ہے. اس لیے جو بھی دعا ہم یاد کریں سب سے پہلے اس کا مطلب بھی یاد کریں. اللہ تو وادخلنا فی جہنم ہو جائے گا، وادخلنا فی جہنم یا ارحم الراحمین. اس طرح کی دعاؤں کو عمر میں ہم آمین کہیں گے کہ آمین ثم آمین. پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم میں لے جا رہا ہے کہ جنت میں لے جا رہا ہے. عربی زبان جو ہے بڑی نازک ہے، اس کو یاد کرو، اچھے سے یاد کرو، زبر زیر پیش اور سارے معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کرو اس کو، تو پھر یہ قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے. قبولیت کے ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ کھانے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا. اطعمنا، اب یہاں جو ہے اگر آپ میم کے جو زبر ہے میم کے اوپر اس کی جگہ پر جزم کر دے تو پورا مطلب بدل جائے گا. پورا مطلب الحمدللہ الذی اطعمنا کہہ دیا آپ نے، یہ ہوگا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کو ہم کھلا رہے ہیں. جزاک اللہ خیرا، یہ موٹی موٹی مثال ہے لیکن جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلا دے، اللہ آپ کو بہترین بدلا دے. اور اگر کہ جزاک اللہ خیرا، کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرا. عام طور کے اوپر ہماری عمر جو بڑی ہوتی جاتی ہے تو عربی الفاظ جو ہے ہماری زبانوں کے اوپر چڑھتے نہیں ہے جلدی سے، عمر جب بڑی ہو جاتی ہے. ایک تو ہے کہ نارمل جزاک اللہ کہے کہ بھائی اللہ آپ کو بہترین بدلا دے. اور ایک آدمی کہے جوش میں آ کر کوئی بڑی آئٹم گفٹ کر دے جزاک اللہ گیا. جزاک اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کیا کرے؟ تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ہر چیز کو الگ الگ کرنا، ہر چیز کو کیا کرنا؟ الگ الگ کرنا. تو ہر جو دعا ہم سیکھیں کم سے کم اس کا معنی اس کے مطالب کے ساتھ سیکھیں. کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. میں اللہ سے ہم ابھی جو ہے دعاؤں کی کتابوں کے اندر سے بے شمار دعائیں عربی کے اندر یاد کر لیتے ہیں، لیکن ایک دعا کا بھی مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ایک دعا کا بھی مطلب پتہ نہیں ہوتا تو یہ دعا قبول ہونے کے بالکل بھی قریب نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے تو میں کیا پوچھوں، میں اس کو کیا دوں. تو کم سے کم ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو اصول بیان کیے، دعا کے اور عبادت کے بھی. دعا کے بھی اور عبادت کے بھی، کہ دعا بھی کس طریقے سے مانگنی ہے، عاجزی، تواضع، انکساری، تذلل، اپنے آپ کو بالکل گرا کر اللہ کے سامنے کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، تیرے سامنے میری کوئی اوقات نہیں. اور خفیہ بالکل جو پوشیدہ، ہمارے اور اللہ کے سوا کوئی سننے والا، ہمارے اور اللہ کے سوا کوئی سننے والا. اسی طریقے سے عبادت بھی اسی طریقے سے کرو، عبادت بھی اسی طریقے سے کرو کہ بالکل عبادت کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل جو ایسا چھوٹا بنا دو، بالکل کہ میری کوئی حیثیت نہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں بالکل اللہ کا استحضار ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ آج جو چھوٹے سے معمولی سے پی ایم سی ایم کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے عزت اور اکرام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے احترام کے ساتھ ہماری نگاہوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، ہاتھ پیر کی حرکتوں کا خیال رکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں، نظریں ہماری سامنے ٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ سامنے بہت بڑا آدمی کھڑا ہے. ہمارے سامنے بہت بڑا آدمی کھڑا ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے. لیکن جو خالق کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم ہر نماز کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو بالوں کے اندر، ہماری کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رہتے. ہمیں جو اس ٹائم میں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. بس جو آئے نماز پڑھی، سلام پھرا اور چلے گئے. کم سے کم دل کے اندر احساس پیدا کرو کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر حال کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے. کہ ایسے عبادت کرو اللہ کی، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور ہو سکے تو خفیہ طور کے اوپر اللہ کی عبادت کرو. کیسے؟ خفیہ طور کے اوپر نوافل اور جو مستحبات جو
نفلی عبادتیں وہ ساری کی ساری خفیہ طور کے اوپر کرو کہ یہ جو ہے خشوع اور خضوع کی زیادہ قریب ہوتی ہے اور ریا اور نمود سے پاک ہوتی ہے۔ ریا اور نمود سے کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کر دینے کے بعد۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ زمین کی اصلاح سے مراد کیا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ظاہری اور ایک باطنی۔ ایک زمین کی اصلاح یہ کہ ہم نے زمین کو صاف ستھرا پیدا کیا۔ ہم نے کیسا پیدا کیا زمین کو؟ اصلاح یعنی کہ بالکل درست پیدا کیا ہم نے زمین کو، اور جو اس کے اوپر چیزیں اگائی جاتی ہیں، اناج، کھانا پینا، غلہ، یہ ساری چیزیں جو زمین کے اوپر اگائی جاتی ہیں، کہا کہ ان کو تم برباد نہ کرو، ان کو تم برباد نہ کرو۔ یہ اس کا ایک ظاہری معنی ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ ظاہری معنی ہے۔ اور ایک باطنی معنی یہ ہے کہ ہم نے زمین کی اصلاح کی۔ ہم نے زمین کی اصلاح کی۔ کیسے اصلاح کی ہم نے زمین کی؟ ہم نے زمین کی اصلاح اس طریقے سے کی کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا۔ ہم نے یہاں پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ہم نے کتابوں کو بھیجا، اور ان ساری چیزوں کو بھیجنے کے بعد زمین کے ماحول کو بالکل ہم نے سدھار دیا۔ زمین کے ماحول کو بالکل ہم نے سدھار دیا، اس کی اصلاح کر دی۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو چکی، اب اس کے بعد تم فساد نہ بچاؤ۔ اب اس کے بعد کیا کرو تم؟ وَلَا تُفْسِدُوا کہ اب فساد برپا نہ کرو۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کی باتوں کو نہیں ماننا، اس کی باتوں کو ٹھکرانا، شریعت کو جو ہے نہیں اپنانا، یہ ساری باتیں فساد میں داخل۔ یہ ساری باتیں کس میں داخل ہے؟ فساد کے اندر۔ کہ اب جو ہے زمین کی اصلاح ہو چکی، زمین کی نبی آ چکے، رسول آ چکے، قرآن جو ہے آ چکا، اللہ کی کتاب آ چکی، ساری چیزیں آ چکی، ساری چیزیں آ چکی ہے۔ اب تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی زمین کو پاک اور صاف رکھو عبادات کے ذریعے سے۔ اس کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے تم اللہ کی زمین کو پاک اور صاف رکھو، اس کو خراب نہ کرو، زمین کو خراب نہ کرو۔ اس لیے کہ اگر تم زمینوں کو خراب کرو گے گناہوں کے ذریعے سے، تو یہ زمینیں بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ یہ زمینیں بھی کل قیامت، جس زمین کے حصے کے اوپر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا بھی کل قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دے گا۔ اللہ کے حضور کیا دے گا؟ وہ گواہی دے گا۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اسی چیزوں سے بچاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہوں کے کام کر لے کوئی دیکھنے، حالانکہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت کے طور پر کل قیامت کے لیے حاضر کرے گا، کہ تاکہ حجت تام ہو جائے اس کے اوپر، اور اس کو بہانہ نہ ملے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر دلیل کے، بغیر گواہ کے، بغیر حجت کے مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ نہیں، اللہ ہر چیز کو گواہ بنائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو گواہ بنائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، ہم کچھ بھی کر لے۔ ابھی موقع ہے زمین کے اوپر، زمین کے اوپر۔ اب زمین کے نیچے چلے جاؤ گے پھر وقت نکل جائے گا، زمین کے نیچے چلے جاؤ گے تو وقت نکل جائے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ لوگوں؟ بہلول ہارون رشید کے زمانے کے اندر تھے، اور دانا کے نام سے مشہور تھے، بڑے عقل مند، بڑے حکمت والی باتیں کرتے تھے بہلول۔ اور لوگ جو ہے ان کو پاگل سمجھتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے تھے ان کو؟ ان کا حلیہ ایسا تھا، ان کا حلیہ ایسا تھا فقیر والا، لیکن باتیں بڑی حکمت والی ہوتی تھی، باتیں بڑی حکمت اور دانائی والی ہوتی تھی۔ اس سے ان کا نام ہی تھا بہلول دانا۔ بہلول دانا کے نام سے مشہور تھے۔ آپ جو ہے راستے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ راستے کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص نکلا وہاں سے، پوچھا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہوں۔ کیا کروا رہا ہوں؟ اللہ اور بندوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہوں، سمادھان کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ تو ہوا کیا آگے معاملہ ہوا کیا؟ تو حضرت بہلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ وہ چلا گیا آدمی۔ دوسرے دن پھر بہلول کو دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے، دوسرے دن بہلول کو دیکھا کہ قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے،
وہ شخص پھر گزرا اور پوچھا کہ بہرحال آج یہاں کیا معاملہ ہے آج؟ کہا کہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ اللہ اور بندوں کے بیچ میں صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر آگے کیا ہوا؟ بہلول نے کہا بندے مان رہے لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ کیا کہا بہلول نے؟ بندے مان رہے لیکن آج اللہ نہیں مان۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ سمجھ میں؟ پہلے قبرستان کے باہر تھے، پہلے کہاں تھے؟ قبرستان کے باہر تھے کہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی مان جاؤ، آج اللہ مان جائے گا، اللہ مان جائے گا، لیکن بندے نہیں مان رہے تھے کہ نہیں، وہ اپنی اٹرمی کے اندر، اپنے گناہوں کے اندر، اپنی مستی کے اندر مست تھے۔ اللہ آواز لگا رہا تھا کہ آ جاؤ، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ اللہ کی طرف سے روزانہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، روزانہ اللہ کی طرف سے آوازیں لگائی جاتی ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ آج اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اور جب قبرستان کے اندر چلے گئے تو کہا کہ اب اللہ نہیں مان رہا۔ اب کون نہیں مان رہا؟ بندے تو مان رہے، بندے تو مان رہے، لیکن اب کیونکہ اس کا وقت ہی ختم ہو گیا، قبر کے اندر چلا گیا، تو اب اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، عمل کرنے کی جگہ دی تھی، عمل کرنے کی صلاحیتیں دی تھی، اعضاء جوارے دیے تھے، ساری چیزیں دی تھی، اب یہ تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب ہمارا ٹائم شروع، اب ہمارا ٹائم شروع کہ اب اللہ نہیں مان رہا۔ اس لیے زمین کے اوپر ہم جب رہتے ہیں تو زمین کے اوپر ابھی وقت ہے، زمین کے نیچے چلے گئے پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہو جائے گی؟ بات ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد اصلاحها، کہ جب ہم نے زمین کو رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ہمارے احکامات کے ذریعے سے جب اس کی اصلاح کر دی ہے، تو اب تم نافرمانی کے ذریعے سے اس کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ اب نافرمانی کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے اس کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے مانگو خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی کہ ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ اللہ سے۔ یہ ودعو دونوں معنی کے اندر آئے گا، دعا کے معنی کے اندر بھی اور عبادات کے معنی کے اندر بھی، دونوں کو لاگو پڑے گا کہ دعا کے اندر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو، امید بھی ہو۔ عبادات کے اندر بھی تمہارے دلوں کے اندر خوف بھی ہو۔ تمہارا خوف کس بات کا ہو؟ کہ باری تعالیٰ میرے تو کوئی ایسے عمل نہیں، میرے تو کوئی ایسے عمل نہیں ہے کہ تو میرا عمل قبول کر لے اپنی بارگاہ کے اندر، میں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں، بڑا عاصی ہوں، بڑا مجرم ہوں، لیکن قبول کروانا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا گھر بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور گھر بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے، ربنا تقبل منا، اس لیے کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا عمل ہو لیکن اگر اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت نہیں ملی تو عمل بیکار۔ وہ عمل کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اس کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر، قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہونا یہ ضروری ہے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اللہ کا دربار بنا دیا، اللہ کا گھر بنا دیا، بڑی قربانی اور مشقت کے بعد۔ اس کے بعد آپ دعا کے اندر لگ گئے، اس کے بعد کہاں لگ گئے آپ؟ دعا کے اندر کہ اللہ تو قبول کر لے، کیا کر لے؟ تو قبول کر لے۔ قبولیت سب سے بڑی چیز ہے۔ قبولیت کیا ہے؟ عمل بڑی چیز نہیں ہے، عمل کو قبول کروانا، اور یہ قبول ہوگا کیسے؟ خوف و طمع، یہ دو ادب کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ، کہ تمہارے دل کے اندر خوف ہو کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، نماز پڑھی، اب نماز کو قبول کرواؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں نے اپنے جو طریقے سے نماز پڑھی ہے تو اپنی شاہ نشان اسے قبول فرما لے، تو اپنی شاہ نشان اسے قبول فرما لے۔ خوف ہو اور طمع بھی ہو۔ طمع کہتے ہیں امید کو، کہ آپ کو یقینی امید ہونی چاہیے کہ ضرور بھی ضرور اللہ میرے اس عمل کو قبول کرے گا، ضرور بھی ضرور میں نے روزہ رکھا، اس کے اندر خوف بھی ہو طمع بھی ہو، دونوں چیزیں ایک ساتھ کے اندر، کہ خوف ہو کہ اللہ میرا روزہ کیسا ہے تو جانتا ہے، اس کے اندر کتنی جو غیبت ہوئی، کتنا جھوٹ بولا گیا، کتنی تیری نافرمانی ہوئی، لیکن دل کے اندر امید بھی ہو کہ اللہ مجھے امید ہے کہ ضرور بھی ضرور تو میرے روزے کو قبول کرے گا۔ اور یہی کیفیت سیم ٹو سیم دعا کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یہی کیفیت کس کے اندر ہو؟ دعا کے اندر بھی ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور قبول ہونے کی امید بھی ہو، اور وہ خوف و طمع، کہ طمع بھی ہو، امید بھی ہو کہ اللہ ضرور بھی ضرور میری دعا کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ اللہ کی رحمت
بہت زیادہ قریب ہے ان لوگوں سے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔